السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ ٹرینڈ چلا ہوا ہے اور یہ بہت عروج پکڑتا جا رہا ہے، میں اس چیز کے خلاف نہیں کہ پسند کی شادی نہ کریں۔ دیکھیں، اسلام میں ہے، آپ پسند آپ کو کوئی ہے، آپ لمٹس میں رہ کر اور اپنے والدین کو انفارم کریں۔ یعنی اگر آپ کو کوئی پسند ہے تو شریعت کے احکام سے باہر نہ نکلیں اور بتائیں کہ ہمیں یہ شخص پسند ہے، یا کسی کا بتا دیں کہ ہمارا یہاں پہ نکاح کرنا ہے۔ آپ نکاح سے پہلے لڑکوں کو اویلیبل ہوں گے تو لڑکے نکاح والی سنت کو بھلا دیں گے، اور پھر یہی جو بوائے فرینڈ گرل فرینڈ ہوتے ہیں نا، یہ اپنی ساری اسٹوریاں اور ساری باتیں سارا دن جو فون پہ لگے رہتے ہیں، پھر اس کے بعد جب ان کی شادی ہوتی ہے نا تو بہت جلد ان کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، یہ اپنی زندگی کو وہی ہنی مون فیس پہ چل رہے ہوتے ہیں، یعنی ان میں کچھ برداشت کی حد ہی نہیں ہوتی۔ کیونکہ دیکھیں، آپ کی منگنی بھی ہو گئی ہے، وہ آپ کا اگر فیونسی مطلب جو نیکسٹ بندہ ہے منگیتر، پھر بھی وہ آپ کے لیے ابھی جب تک نکاح نہیں ہوگا وہ آپ کے لیے حرام ہے، وہ حرام ریلیشن شپ میں آپ اس کے ساتھ ابھی تک چل رہے ہیں، اور آپ شادی سے پہلے ہی شادی والا فیز انجوائے کر لیں گی، یعنی محبت پری ساری باتیں، محبت پرے لمحات، ایک دوسرے سے باتیں شیئر کر لیں گے تو فائدہ کیا؟ یعنی آپ صبح سے رات تک جو آپ کی روٹین چل رہی ہے، آپ سب کچھ ایک دوسرے سے شیئر کریں گے، تو شادی کے بعد بقول ایک بندے کے تو تجسس کہاں سے رہے گا؟ بھئی میرے بیوی میں کیا اچھائیاں ہیں، میرے شوہر میں کیا اچھائیاں ہیں؟ ان کو ان چیز کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد شادی کے بعد مسئلے مسائل آئیں یا آپ کی پریکٹیکل لائف جب شروع ہوتی ہے تو انسان اس فیز سے بہت آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو آپ یہ مت بھولیں کہ شادی کے بعد سب کی لائف ایک جیسی نہیں ہوتی، اور نہ ہی آپ کی ساری زندگی وہ ہنی مون فیز چلتا رہے گا۔ ظاہر ہے، شادی ہوگی تو آپ کے بچے ہوں گے، یہ نیچرلی ایک مطلب قدرت کا نظام ہے۔ جب آپ کے بچے ہوں گے، پھر اس کے بعد آپ ایک ایگزامپل لے لیے، آپ کے اپنے والدین ہیں، ان کی بھی تو شادی ہوئی تھی، ان کے بھی وہی جذبات تھے جو آج آپ کے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر ان کے جب بچے ہوئے یعنی ہم لوگ ہوئے تو ان کے بھی یعنی خواہشات تھیں، ان کی بھی وہ تھی، پر انہوں نے اپنے خواہشات اور اپنی جو ضروریات تھی انہیں پیچھے رکھ کے، ان کو پس پش ڈال کے ہمیں ہماری خواہشات کو پورا کیا، ہماری ترجیحات کو جو ہے آگے رکھا۔ اگر وہ اس طرح نہ کرتے تو آج ہم یہاں نہ کھڑے ہوتے۔ اور یاد رکھیں، آج جس طرح آپ اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں نا، جو چھپ چھپ کے باتیں کر رہے ہیں یا چھپ چھپ کے اپنے ماں باپ کو ٹھگا کے جو چیز کر رہے ہیں، یہ مکافات عمل لازمی ہے۔ تو اپنے ماں باپ کے لیے وہی کریں آپ جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، کیونکہ مکافات عمل تو آپ نے سنا ہی ہے نا، وہ اٹل ہے، یعنی آپ کے گناہوں کی سزا آپ لکھ رہے ہیں، جو کہانیاں آپ اپنے والدین کے ساتھ کر رہے ہیں نا وہ آپ لکھ رہے ہیں، اور آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سنائے گی۔ ہم وہ آخری دور کے بچے ہیں جو اپنے والدین کے تھوڑا بہت حکم مانتے تھے، اگر ہم نے اپنے بچوں کو اسلام سے دور کر دیا ہے، اس لیے آج ہمارے بچے ہمارے نافرمان بن گئے ہیں، وہ ہماری سنتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے خود ان کو ایسے ہی بنایا ہے۔ ورنہ بچہ پیدا ہوتا ہے وہ تو فطرت پہ پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ایک نظام ایسا بنایا ہے کہ بچے کو آپ جو دو گے وہی لے گا، یعنی آپ اس کو محبت، وہ ہے ہی محبت کرتا ہے، آپ اس میں خود ہی نفرت بھرتے ہو، خود ہی اس کو دوسروں کے خلاف کرتے ہو، خود ہی اس میں جیلسی بھرتے ہو، خود ہی اس میں کسی چیز کی ہرس بڑھاتے ہو اور کسی چیز کو کہ اس میں اچھی عادات نہیں ڈالتے ہو، تو وہ ایسے ہی بنے گا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق دے۔